الحمد للہ والمنہ والصلاة والسلام علی الخاتمین ذی البینۃ والجنۃ وعلی آلہما واصحابہما الذین هم فازوا بالنفس المطمئنہ. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، سب سے پہلے تو میں اس محفل ذکر رسول کے انعقاد پر آپ تمام کو دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. میرا یہ ماننا ہے اور اللہ کا حکم بھی ہے کہ اپنے نبی کے ذکر کو بھی ہمارے لیے ایک عبادت کا درجہ عطا فرمایا ہے. اور یہ وہ کام ہے جس طرح کہ ہم حضور کے کیے ہوئے کو سنت رسول اللہ کہتے ہیں، اسی طرح خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کام کو یا اپنے معمول کو سنت کے نام سے یاد کیا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ذکر رسول کرنا سنت ربانی ہے، اور یہ ہمارے لیے وہ کام ہے جس سے ہمارا پروردگار خوش ہوتا ہے، اور جس کام سے ہمارا پروردگار خوش ہو وہ ہمارے لیے عبادت کا درجہ رکھتا ہے. حوض کوثر کی عطا ان کو کفالت کرنا، حوض کوثر کی عطا ان کو کفالت کرنا، اپنے بندوں کی پھر ان سے شفاعت کرنا، عاشقانہ و رفعنا لک ذکرک کہہ کر، عاشقانہ ورفعنا لک ذکرک کہہ کر خوب ہے ذکر کو ان کے بھی عبادت کرنا. تو یہ ہمارے پروردگار نے اپنے نبی کے ذکر کو اونچا کیا ہے، اس کو بیان کیا ہے. اور جس طرح ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید مہدی موعود نے فرمایا عشق نامہ ہے، تو قرآن مجید کے عشق نامہ ہونے کے کئی پہلوؤں میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر ہم غور سے دیکھیں تو قرآن مجید کی ابتدا سے لے کر انتہا تک اللہ اور اس کے رسول کے بیچ کا جو مکالمہ ہے، اس مکالمے کی خصوصیت یہ پائیں گے آپ کہ اللہ نے جہاں اپنے رسول اللہ کو مخاطب کیا ہے، اپنے رسول کو مخاطب کیا ہے، آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ عاشق اور معشوق ہی کے درمیان کی باتیں ہیں. ان کا مزاج ایسا ہے اور اس کا طریقہ ایسا ہے. تو یہ اللہ کا فضل ہے آپ پہ، مجھ پہ اور ہم سب پہ کہ آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کو سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں، اور اپنے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے تعلق سے کچھ گفتگو کر رہے ہیں. تو یہ ایک قابل مبارکباد بات ہے جس پر میں آپ تمام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. مناقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بات بڑی واضح ہے کہ میں یا مجھ جیسے ساری دنیا کے لوگ جمع ہو کر بھی اگر بیان کرنے بیٹھے ہیں تو ہماری زندگیاں کافی نہیں ہوں گی، اور آنے والی کئی نسلیں بھی وہ کام نہیں کر سکیں گی. یہ کام حضور کے دنیا میں مبعوث ہونے کے بعد سے شروع ہوا، اب تک چل رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا. لیکن پھر بھی آپ کے مناقب کا احاطہ کر پانا ہماری صلاحیتوں سے باہر ہے. ہم یہ کام ہرگز نہیں کر سکتے. ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں یہ محض ایک اظہار عقیدت ہے جو ہم کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے اپنے انبیاء کو مبعوث فرمایا، اپنے رسولوں کو مبعوث فرمایا، اور ان کے ذریعے سے یہ چاہا کہ انسان وہ کام کرے
جس کے کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے. انسان کی جو تخلیق ہوئی ہے وہ ایک مقصد خاص کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے، اور ہماری تخلیق اس مقصد کو پورا کرے بغیر اگر ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اللہ کے مقصد کو پورا کیے بغیر، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی اس تخلیق کا حق ادا نہیں کرتے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے، ہماری ہدایت کے لیے اور ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ اس کا منشا کیا ہے، اس کی مراد کیا ہے، اس کا مقصود کیا ہے، بارہا انبیاء کو دنیا میں مبعوث فرمایا. ایک کے بعد دیگر اور اس طرح آتے گئے انبیاء دنیا میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچاتے رہے. لیکن انسان کی تخلیق میں جو عنصر شامل ہیں، جو چیزیں انسان کی کریشن کا حصہ ہیں، اس میں اس کی بنا پر کچھ مخصوص صفات اور خصوصیات انسان کی ہیں، جس کی بنا پر انسان کام کرتا ہے اور ریاکٹ کرتا ہے، سچویشن کو ریاکٹ کرتا ہے. انسان کی ایک فطرت کا حصہ یہ ہے کہ انسان کسی بھی ایونٹ کی انٹینسٹی کو گزرتے وقت کے ساتھ اپنے مزاج پر اس کے احساس کو کم محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے. جیسے کسی کے گھر میں کوئی خوشی کی بات ہو گئی، یعنی کسی کی کوئی شادی ہو گئی، اب وہ جب تک شادی ہوئی نہیں یا وہ ایونٹ ہوا نہیں، ایک اینٹیسپیشن، اس سے وابستہ خوشی وغیرہ ایک اینٹیسپیشن ہوتا ہے. لیکن وہ ایونٹ ہو جانے کے بعد جب وہ ایونٹ ہوتا ہے تو اس کا اثر انسان کے مزاج پر، اس کے احساسات پر بڑا گہرا رہتا ہے. لیکن گزرتے وقت کے ساتھ اس ایونٹ کی وجہ سے جو اس کے دل کی کیفیت تھی اور اس کے جو احساسات تھے اور ان احساسات کی جو شدت تھی، وہ رفتہ رفتہ مان پڑنے لگتی. اسی طرح کوئی غم کا معاملہ ہو گیا، کسی کے گھر کسی کا انتقال ہو گیا، دادا دادی، نانا نانی، ماں باپ، کسی کا بھی اگر کسی کے گھر میں کوئی انتقال ہو گیا، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب یہ واقعہ ہوتا ہے تو اس وقت اس غم کی جو شدت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. اتنی ہوتی ہے کہ انسان کو زندگی اچھی نہیں لگتی، کوئی چیز سے اسے خوشی نہیں ہوتی، اس کا دل کھانا نہیں چاہتا، اس کا دل ہنسنا نہیں چاہتا، اس کا دل کچھ اور کام کرنا نہیں چاہتا، بس وہ غم میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے. لیکن پہلا دن گزرا، دوسرے دن کی وہ کیفیت نہیں رہتی، تیسرے دن وہ کیفیت نہیں رہتی، چوتھے دن وہ کیفیت نہیں رہتی، پانچویں دن، ایسا ہر گزرتے دن کے ساتھ، گزرتے وقت کے ساتھ انسان کے قلب پر اور اس کے مزاج پر وہ جو کیفیت ہے، اس کا اثر، اس کی شدت رفتہ رفتہ کم ہوتی چلی جاتی ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان آلموسٹ اس کو بھول جاتا ہے اور اس کی ڈسٹنٹ میموریز میں وہ انسیڈنٹ کہیں رجسٹرڈ رہتا ہے، لیکن اس سے جو اس کے مزاج پر اثر ہوا تھا، اس مزاج پر اثر کرنے والی کیفیت اب وہ واقعے میں اور اس کی میموری میں باقی نہیں رہتی. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی مزاج اور اس کی فطرت کا حصہ ہے. اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے کسی نبی کو مبعوث فرماتا ہے، اپنے کسی خلیفہ کو مبعوث فرماتا ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ جب وہ دنیا میں موجود ہوتے ہیں اور اللہ کے پیغام کو ہم تک پہنچاتے ہیں، تو اس پیغام کا اثر ہمارے سماج میں، ہماری زندگیوں میں، ہمارے دلوں پر، ہماری زندگی کے ہر معاملے میں بڑا گہرا ہوتا ہے. ہم اس کو بڑی شدت کے ساتھ محسوس کرتے ہیں، اور وہ پیغام اور اس پیغام کی عملی صورت جو ایک قوم کی حیثیت سے ہوتی ہے، وہ اپنی ارتقاء پر ہوتی ہے. لیکن گزرتے وقت کے ساتھ رفتہ رفتہ ہوتا یہ ہے کہ دوسرے جنریشن میں عمل اور عقائد کا وہ معیار باقی نہیں رہتا، تیسرے جنریشن میں عمل اور اعتقاد کا وہ معیار باقی نہیں رہتا جو دوسرے جنریشن میں تھا، چوتھے جنریشن میں عمل اور اعتقاد کا معیار وہ باقی نہیں رہتا جو تیسرے جنریشن میں تھا. اسی طرح وہ گزرتے وقت کے ساتھ ایک ایسا وقت آ جاتا ہے جب
وہ جو پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ نبی لے کر آئے تھے دنیا میں، وہ پیغام اپنے آپ میں اپنی حیت کھو دیتا ہے، اپنی اثر کھو دیتا ہے، اپنی کیفیت کو کھو دیتا ہے، اور لوگ اس کے اندر بالکل یعنی ایک ایسے مقام کو پہنچ جاتے ہیں کہ ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں. اب ان کی زندگی میں کوئی دوسری چیز، وہ اس چیز کی وہ اہمیت باقی نہیں رہتی جو اہمیت سابقہ جنریشنز کے پاس تھی. عقائد کی کیفیت بھی ویسی باقی نہیں رہتی جو سابقہ جنریشنز کے پاس تھی. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کی یہ جو فراموش کر دینے کی فطرت ہے، یہ جو اس کا انسٹنکٹیو بیہیویئر ہے، اس کی وجہ سے انسان ہدایت پا لینے کے باوجود گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ہدایت کھو دیتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی کے بعد میں ایسا وقت آ جانے پر جب کہ قوم اور لوگ اس عقیدے کو، اس نبی کی تعلیمات کو فراموش کر چکے تھے اور اپنی عملی زندگی کسی اور دوسرے راستے پر لے جا چکے تھے، ایسے وقت میں ایک دوسرے نبی کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا اور دنیا میں مبعوث فرماتا تاکہ لوگوں کی نئے سرے سے ہدایت ہو سکے، ان کو پھر دوبارہ ریفریش کیا جا سکے، ان کے اعتقاد کو، ان کے عمل کو اور ان کے کردار کو. لیکن ہم بحیثیت مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے جس پیغام کو پا چکے، یعنی قرآن مجید اور اس کی بنیاد پر جو شریعت ہم کو مل چکی، یہ ایک دائمی شریعت ہے اور یہ ایک دائمی پیغام الہی ہے جو قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہے، جس کو لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مبعوث ہوئے، اور آپ نے اس کی تعلیم دی، اس کی تبلیغ کی، اس کو نافذ کیا، امپلیمنٹ کیا. نہ صرف لوگوں کو وہ پیغام پہنچایا بلکہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا، نہ صرف ایجوکیٹ کیا بلکہ اس کو امپلیمنٹ کیا، اور پھر امپلیمنٹیشن کے بعد میں جہاں پر ضرورت محسوس ہوئی وہاں پر اس کو پھر انفورس بھی کیا. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ضوابط ممکن ہو سکتے تھے اللہ کے پیغام کو اس دنیا میں پھیلانے کے لیے، وہ سارے کے سارے ضوابط پورے کیے اور اللہ کے پیغام کو دنیا میں بڑی اچھی طریقے سے پھیلا دیا. لیکن سابقہ امتوں کی کیفیت مسلمانوں کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہے، کیونکہ یہ کوئی الگ قسم کے انسان نہیں ہے، تو یہ بھی وہی انسان، ان کے بھی دلوں میں وہی کیفیات ہیں، ان کے بھی مزاج میں وہی کیفیات ہیں، ان کی بھی تخلیق میں وہی عنصر شامل ہیں، ان کی بھی تخلیق اسی انداز سے ہوئی ہے. تو سابقہ امتوں کے ساتھ مسلمانوں کے لیے بھی یہ ممکن تھا کہ مسلمان آسانی کے ساتھ، جس طرح سابقہ قومیں اپنے نبی سے دوری اور گزرتے وقت کی بنا پر گمراہ ہو گئے اور راہ راست سے بھٹک گئے، اسی طرح مسلمان کے لیے بھی ممکن تھا کہ وہ بھی بھٹک جاتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام کیا، چونکہ رسول اکرم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے. اسلام دنیا کا آخری اللہ کا بھیجا ہوا مذہب ہے، جس کے بعد دنیا میں کوئی اور دوسرا نیا مذہب آنے والا نہیں ہے. قرآن مجید اللہ کا وہ آخری پیغام ہے جو دنیا میں اللہ نے نازل فرمایا ہے، جس کے بعد کوئی اور پیغام دنیا میں آنے والا نہیں ہے. یہ قیامت تک کے لیے جاری ہے اور مروج ہے، جس سے انکار مسلمان کے عقیدے سے ہٹ کے بات ہوگی، جس کا انکار کرنا ہمارے لیے موجب کفر ہوگا. تو یہ تو کوئی کرتا بھی نہیں ہے. تو اسلام اور دین اسلام دنیا کا آخری مذہب ہے. اگر فرض کیجئے انسان کی وہ کیفیت جو کیفیت سابقہ قوموں کی تھی وہی کیفیت مسلمانوں کی بھی ہے، تو گزرتے وقت کے ساتھ مسلمان بھی تو سابقہ قوموں کی طرح اپنے دین کو فراموش کر دیتے، اور ہوا بھی ایسے ہی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ قوم بڑی محبوب قوم ہے، یہ دین بڑا محبوب دین ہے. یہ اپنا کلام جو پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، یہ کامل اور مکمل پیغام ہے، جس کے اندر اللہ نے تمام سابقہ ادیان میں کی صورت میں بھیجے ہوئے پیغاموں کو اس کا احاطہ کر کے اس میں شامل کر دیا اور اس کو قیامت تک کے لیے جاری کر دیا. تو یہ ایک آخری کلام ہے. تو اللہ یہ چاہتا تھا کہ جب تک انسان دنیا میں باقی رہے، جب تک قیامت نہیں آ جاتی، جب تک دنیا ختم نہیں ہو جاتی، اس وقت تک اللہ کے رسول کا لایا ہوا یہ دین
جاری رہے گا اور مروج رہے گا اور باقی رہے گا. اور اس کے باقی رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف ایک خلیفۃ اللہ بلکہ تین خلیفۃ اللہ کو اس کے تحفظ اور اس کے مروج کرنے پر مامور فرمایا. ایک تو بانی دین کی حیثیت سے اللہ نے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا اور ان کے ذریعے سے اپنے اس پیغام کو دنیا تک پہنچایا. جب لوگ رفتہ رفتہ اپنے دین سے، اپنے نبی سے، اپنے مرکز سے دوری کی بنا پر دین کو فراموش کرنے لگتے تو اللہ نے فرمایا سابقہ امتوں کی طرح ہم اس امت کو ہلاک نہیں کریں گے. چنانچہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لن تہلکوا امتی انا فی اولیہا، یعنی میری امت ہرگز ہلاک نہیں ہوگی جس کی ابتدا میں ہوں. والعیسی ابن مریم فی الآخریہا، اور عیسیٰ ابن مریم جس کے آخر میں ہیں. والمہدی منی فی الوسطیہا، اور مہدی جو مجھ سے ہیں وہ وسط میں ہوں گے. تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ اور آپ کی قوم سے محبت کا یہ ثبوت دیا کہ آخری تا دم آخر اس دنیا کے آخری سے آخری انسان اور آخری سے آخری مسلمان کی ہدایت کا انتظام اللہ نے یوں فرمایا کہ شروع میں محمد کو بھیجا، وسط میں مہدی اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم. تین خلیفۃ اللہ کے ذریعے سے اس امت، اس قوم کی ہدایت اور اس کی رہنمائی کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرما دیا. لیکن آج کچھ چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے مختلف رکھنا چاہتا ہوں ان روایتی باتوں کے علاوہ، کہ جو دین فراموش کر دینے کا مطلب ہے وہ کیا ہوگا. یہ آپ کو یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ میں نے جو کہا کہ لوگوں نے دین کو فراموش کر دیا، تو یہ دین کو کس طرح فراموش کیا، دین کس طرح فراموش ہو گیا. تو اس کے لیے اگر ہم سابقہ امتوں کا اگزامپل لے کر دیکھتے ہیں جو ہمارے سامنے آج موجود ہے، تو ہم کو ایک خاص بات یہ سمجھ میں آئے گی کہ سابقہ قوموں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام کیا کہ ایک نبی کو بھیجا جو لوگوں کی روزمرہ کی زندگی اور ان کی ضروریات کے مطابق ان کی رہنمائی کرتا رہے. اور پھر ایک الگ سے ایک کلام کا انتظام کیا جس کو اللہ نے اپنے کمانڈمنٹس کی حیثیت سے اس نبی کے حوالے کیا، جس کو ایک کتابی شکل میں یا ایک صحیفے کی شکل میں وہ انبیاء پریزرو کیے اور لوگوں تک پہنچا اور کہا کہ بھئی یہ ہے احکام، اس پر اس طرح عمل کیا جا سکتا ہے. لیکن دین اسلام کا جو طریقہ کار ہے وہ تھوڑا سا مختلف رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پیغام کسی کتاب یا صحیفے کی شکل میں نہیں دیا. آپ غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے ہاتھ میں کوئی کتاب نہیں دے دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے ہاتھ میں کوئی صحیفہ نہیں دے دیا، کوئی ٹیمپلیٹ نہیں دے دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلب رسول پر، گوش رسول پر نہیں معلوم کس طرح سے اپنے پیغام کو اپنے نبی تک پہنچایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دعوی نبوت سے لے کر آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے تک کا کے لیے ہر دن کے ہر کام کو، ہر عمل کو، آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، ان سارے کے سارے کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا حصہ یوں بنا دیا کہ جب جو ضرورت محسوس ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ضرورت کے مطابق اپنے کلام کی اس آیت کو نازل فرمایا اور لوگوں کی رہنمائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نہ صرف اپنے کلام کو بھیج کے کی بلکہ آپ کے اسوے کو بھی اس کلام کی روشنی میں پیش کیا. یہ کمال تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور سابقہ ادیان کا کے بیچ کا فرق یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کو دین کا حصہ بنا دیا. آپ غور فرمائیے یہ کیسی محبت ہے اللہ کی اپنے نبی سے، اپنے رسول سے، کہ مکمل زندگی کھانا پینا چلنا پھرنا بیٹھنا اٹھنا گفتگو کرنا معاملہ کرنا، جو چیزیں آپ نے اپنی ساری زندگی میں کی ہیں، یہاں تک کہ سونا اور غسل کرنے کا طریقہ، بیت روم میں جانے کا طریقہ، یہ ساری کی ساری چیزوں کو دین کے اندر انٹیگریٹ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول،
اے ایمان والو تم نہ صرف میری اتباع کرو بلکہ میرے رسول کی بھی اتباع کرو. تو گویا کلام اللہ کے ذریعے سے جو اللہ کا احکام ہم تک پہنچا ہم کو اس کی اتباع کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اتباع کرنے اور اس کی اطاعت کرنے کی تلقین فرمائی ہے, حکم دیا. تو اسوہ رسول بھی ہمارے لیے داخل دین ہے. اب موجودہ حالات میں اگر ہم دین کی تباہی کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ایک خاص بات نظر آتی ہے جو سابقہ امتوں کے پاس بھی تھی. وہ یہ تھی کہ religion was supposed to be kept in the book of God, and the life of the people was not bound by the religion, and it was free to practice anything that they wanted to. یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے قانون, اللہ کے بھیجے ہوئے دین کے ذریعے سے حدود حیات مقرر کرنے کے بجائے لوگ آزاد محسوس کیے اپنے آپ کو کہ وہ جو چاہے وہ قانون اپنے لیونگ کانسٹیٹیوشن کے لیے جو چاہے وہ قانون بنا لے. لیکن دین اسلام میں اس بات کی اجازت ہرگز نہیں ہے. دین اسلام ایک جامع اور مکمل دین ہے جس کے اندر کوئی چیز چھٹی ہوئی نہیں ہے. آپ دیکھیے آپ کے فائنینشیل سسٹم کے لیے, آپ کے ٹریڈ اینڈ کامرس کے لیے ایک کمپلیٹ ضابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین میں مقرر کر دیا. آپ کے پولیٹیکل سسٹم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام میں طریقہ مقرر کر دیا. آپ کے سوشل لائف کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مخصوص طریقہ مقرر کر دیا. آپ کی ریلیجیس لائف کے یعنی ریلیجیس پریکٹسز جن کو آپ عبادات کہتے ہیں, پریئرز, ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر دیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اسپریچول پریکٹسز اور اس کے گائیڈنس کے لیے ایک طریقہ مقرر کر دیا. ہر چیز انسان کی زندگی کے سارے ڈپارٹمنٹس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین میں انکلوڈ کیا اور ایک ایسا جامع اور ایسا وسیع اور ایسا ایک کمپلیٹ کانسٹیٹیوشن بنا دیا دین اسلام کے ذریعے سے جس میں ہر چیز کا احاطہ ہو گیا. کسی چیز کے لیے لوگ قرآن یا دین کو چھوڑ کر کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتے. ان کو جو کچھ بھی کرنا ہو اس کے لیے حکم دین میں موجود ہے. کوئی چیز چھٹی ہوئی نہیں, کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین میں ایسی نہیں ہے جو یہ دین احاطہ کیا ہوا نہیں ہے آپ کی زندگی کا. تو اگر ہم ہماری زندگی کو اور سابقہ انبیاء وغیرہ کی زندگی کو اگر دیکھیں اور ان کی قوموں کو اور ہم اپنی قوم کو دیکھیں تو ہم کو یہ فرق محسوس ہوگا کہ جیسا عیسائی مذہب میں زنا کرنا سن ہے. It is supposed to be a sin. It is very clearly written and mentioned in Bible. Despite that, آپ سارے مغربی معاشرے کو دیکھ لیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ وہ احکام جو قرآن ان کی مقدس کتاب یعنی انجیل میں موجود ہے, وہ احکام کے ساتھ انہوں نے چرچ میں وہ کتاب رکھ دی, پادری کو چھوڑ دیا اور وہ کتاب پادری کے حوالے کر دی. اب ان کی زندگی میں ایک آئیڈینٹی تو انہوں نے اپنے ساتھ مینٹین کر لی کہ بھائی ہم کرسچن ہیں, لیکن آپ ان کے ملکوں کے قوانین کو اگر دیکھیں گے تو ان کے ملکوں میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے جس کے اندر اس کو گناہ تصور کیا جائے, بلکہ لوگوں کو ہر چیز کی آزادی دے دی گئی. آپ ایسی سینکڑوں چیزیں گنائی جا سکتی ہیں جو انہوں نے اپنے دین اور اپنے عقیدے کے خلاف گھڑ لی ہیں, جس کو انہوں نے اپنے پاس جاری کر لیا اور جس کو رائج کر لیا اور جس کے لیے جواز بھی فراہم کر لیا اور کانسٹیٹیوشن میں شامل کر لیا کہ یہ ساری چیزیں الاؤڈ ہیں. لیکن دین اسلام اس طرح نہیں چل سکتا. دین اسلام اس طرح نہیں چل سکتا. مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنی ریلیجیس پریکٹسز کے لیے دین کی طرف توجہ نہیں کر سکتے, بلکہ ان کو اپنی سوشل, اپنی پروفیشنل, اپنی پولیٹیکل, اپنی کمرشل, ہر زندگی کے ہر ڈپارٹمنٹ میں قرآن اور اس کے بھیجے اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی روشنی میں اس سے رہنمائی لے, اس سے ڈائریکشن لے اور اسی بنا پر اپنی زندگی میں فیصلے کریں. یہ وہ فیصلے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ اس طرح کریں.
آپ یہ فیصلے اس طرح کریں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے چاہتا ہے، اور اس سے کسی کو مفر حاصل نہیں ہے۔ ایک آدمی یہ ہرگز نہیں کہہ سکتا کہ ہم عیسائیوں کی طرح اپنے مذہب کو مسجد میں پریکٹس کریں گے، لیکن ہماری سوشیو اکنامک یا سوشیو پولیٹیکل لائف جو ہے ہماری، اس کو ہم اپنے دین سے بری کر دیتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی نئے قسم کے قوانین جو آج کل کے لیے زیادہ سہولت بخش ہیں وہ امپلیمنٹ کریں گے اپنے ملک میں، اپنی قوم میں، اپنے سماج میں۔ یہ کہنے کے بعد پھر کوئی آدمی، انسان، مسلمان باقی نہیں رہ سکتا۔ مسلمان کو اپنی زندگی کی ہر ضرورت میں اللہ کے پیغام کو، اس کے دین کو پیش نظر رکھنا پڑتا ہے، اور اسی کی روشنی میں اپنی زندگی کے وہ سارے کام کرنے پڑتے ہیں۔ جو یہ کام کرتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، جو اس کام کے کرنے سے انکار کرتا ہے اس کا موقف کافر کا ہے، اور جو انکار تو نہ کرے لیکن اس پر عمل نہ کرے تو پھر اس کا موقف فاسق کا ہے۔ ایسے شخص کو فاسق کہا جاتا ہے۔ تو آج اگر ہم اپنے حالات کو دیکھیں تو ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے قرآن مجید اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا، شروع سے لے کر آخر تک دیکھ لیجیے، 5 پلرز آف اسلام جو ہیں، ان کے تعلق سے بھی اگر ہم غور کر لیں تو ہم کو بڑی آسانی کے ساتھ یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ سب سے امپورٹنٹ جو ریلیجیس پریکٹس جس کو ہم پریئرز کے اندر شامل کیے ہیں وہ ہے ہماری نماز۔ 5 پلرز آف اسلام کی بنیاد ہے نماز۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقیم الصلاۃ کہا، نماز پڑھو۔ اگر یہ کیا مشکل بات تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہ وہ جہاں پر اقیم الصلاۃ کہتا ہے وہیں پر کس طرح پڑھنی چاہیے نماز، اس کے ارکان، وہ ساری کی ساری چیزیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو وہیں پر بیان فرما دیتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم قرآن فہمی کے لیے قرآن میں بھیجے ہوئے پیغام کو صحیح طرح معنی میں حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو کر، ان سے گزر کر ہی قرآن مجید کی صحیح فہم کو حاصل کریں اور حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بغیر کوئی دوسرا راستہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں جس سے انکار کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اللہ نے خود اپنے اور آپ کے بیچ میں رسول مقرر کیا ہے، ہدایت جو آپ کو بھیجی ہے۔ اللہ اگر چاہتا تو جو عبادات کرنے کا اللہ نے جہاں پر قرآن مجید میں حکم دیا ہے وہیں پر اس کی تفصیل بھی بیان کر دیتا کہ دن کی کتنی نمازیں پڑھنی ہے، سال کی کتنی نمازیں پڑھنی ہے، کیسی پڑھنی ہے، رکعت کس طرح باندھیں گے، نماز کے ارکان کیا ہوں گے، اس میں کیا پڑھنا ہے، وہ ساری چیزیں اللہ اگر چاہتا تو اس میں مینشن کر دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ اور یہ اس بات سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو بولنے کے لیے یہ جو جملہ ہے قرآن مجید کا، یہ جملے کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں 2 سٹیٹمنٹس ہیں، ایک اطیعوا اللہ، دوسرا اطیعوا الرسول، اور دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیچ میں واو عطف کے ذریعے سے جوڑا ہے۔ اب واو عطف جو ہے یعنی وہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اب یہ جو واو عطف ہے یہ 2 کام کرتا ہے، یہ 2 میسیجز دیتا ہے پڑھنے والے۔ ایک یہ کہ وہاں پر یہ مطلب ہوتا ہے اس کا واو عطف لانے کا کہ 2 ڈیفرنٹ اسٹیٹمنٹس ہے جس کو ہم جوڑ رہے ہیں۔ ایک لکھنے والا یہ بتاتا ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ دونوں ملا کے ایک سٹیٹمنٹ ہے، یہاں پر 2 ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹس ہیں جن کو واو عطف کے ذریعے سے ہم جوڑ رہے ہیں۔ تو ایک طرح سے واو عطف یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ 2 الگ سٹیٹمنٹس ہیں، اور دوسرا اس کے اندر یہ میسج ہوتا ہے کہ واو عطف کے ذریعے سے لکھنے والا آپ کو یہ بتاتا ہے کہ باوجود اس کے کہ یہ 2 ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹس ہیں لیکن یہ دونوں انٹر کنیکٹڈ ہے، یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، شاید یہ مل کر ایک پیغام دے رہے ہیں یا دونوں کے الگ الگ پیغام ہونے کے باوجود یہ دونوں پیغام ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو دونوں ہی صورتیں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو الگ سے اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے اور الگ سے رسول اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے، اور اسی واو عطف کے ذریعے سے آپ کو اللہ یہ بھی واضح کر دے رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ باوجود اس کے کہ الگ الگ اللہ اور رسول کی اطاعت آپ کو کرنی ہے، لیکن مطلب یہ ہوگا دونوں کی اطاعت ایک ہی ہے، کیونکہ بیچ میں واو عطف لا کے اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں پیغام آپ کے سامنے رکھ رہا ہے۔ تو غور فرمائیے آپ کہ یہاں پر رہنمائی کی جو صورت ہے وہ رہنمائی کی صورت اکیلے
اللہ سے تو آپ جا کر ملے نہیں ہیں، اللہ سے آپ سے آ کر ملا نہیں ہے، تو اللہ تک پہنچنے کی صورت کلام اللہ ہی ہے، جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی آیت ہے، یہ اللہ نے مجھ کو حکم فرمایا ہے جس بنا پر میں تم کو پیغام دے رہا ہوں، اللہ کا پیغام دے رہا ہوں۔ لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو محتاج رسول رکھا، رسول اللہ کا محتاج رکھا، یوں کہ اقیم الصلاۃ کہہ کر اپنا حکم تو جاری کر دیا کہ تم نماز پڑھو، لیکن نماز کیسے پڑھو گے، کب پڑھو گے، کن اوقات میں پڑھو گے، کس طرح پڑھو گے، اس کے ارکان کیا ہوں گے، اور اس کے اندر آپ کو کیا پڑھنا پڑے گا، کس طرح پڑھنا پڑے گا، یہ ساری کی ساری چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول اللہ کا محتاج رکھا۔ اور یہ اللہ کا منشا ہے، اس میں ہماری محتاجی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہماری کوئی ذلت یا تذلیل ہے۔ رسول اللہ کے محتاج ہونا اور ان سے وابستہ ہونا اس بات کی ضمانت ہے کہ اس ذریعے سے ہم کو جو کچھ ملے گا اور اس پر جب ہم عمل کریں گے وہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ تو یہ تو ہمارے لیے شرف کی بات ہے اور نجات کی بات ہے، اللہ کی بارگاہ میں فلاح کی بات ہے، کامیابی کی بات ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے ساتھ مل کر یہ ہمارے دین کی صورت ہمارے سامنے موجود ہے۔ نہ ہم کلام اللہ کو پکڑ کر اسوہ رسول کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ ہم اسوہ رسول کو پکڑ کر کلام اللہ کو چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ہم کو کسی قسم کا فائدہ نہیں پہنچا سکتے، باوجود اس کے کہ اللہ کا کلام اپنے آپ میں جامع اور مکمل ہے، لیکن اس اعتبار سے ہے کہ اس میں انجنشنز ہیں، اللہ نے حکم دے دیا کہ تم کو یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے، لیکن کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، اس کی جو تفصیلات ہیں وہ ساری کی ساری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی آپ کو معلوم ہوگی، ورنہ تو آپ نماز اگر فرض کیجئے صرف قرآن مجید کے احکام کی بنیاد پر کوئی پڑھنے لگے، ہر انسان اپنی سمجھ کی بنیاد پر اگر نماز پڑھنے لگے تو آپ دیکھیں گے کہ باوجود اس کے کہ ہمارے سامنے اسوہ رسول موجود ہے، دنیا میں آپ کو 50 قسم کے یعنی لوگ الگ الگ ملیں گے جن کے ارکان نماز میں مختلف ہیں، کوئی زیر ناف ہاتھ باندھتا ہے تو کوئی چھاتی پر ہاتھ باندھتا ہے، کوئی رفع یدین کرتا ہے تو کوئی رفع یدین نہیں کرتا، کوئی نماز میں انگلی اٹھاتا ہے تو کوئی نماز میں انگلی نہیں اٹھاتا، کوئی نماز میں ایک انگلی اٹھاتا ہے تو کوئی 2 انگلیاں اٹھاتا ہے، کوئی ایک مرتبہ اٹھا کر اکتفا کرتا ہے تو کوئی مکرر بار بار انگلی اٹھاتا رہتا ہے۔ تو ہر چیز میں کچھ چیزیں کسی کے پاس فقہا کے نزدیک بھی کچھ چیزیں کچھ شرائط نماز میں شامل ہیں، کسی کے پاس وہ شرائط نماز میں شامل نہیں ہے، کوئی واجبات نماز میں شامل کسی کے پاس ہے تو دوسروں کے پاس وہ واجبات نماز میں شامل نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر انسان اپنی سمجھ کی بنا پر اگر فرض کیجئے ان احکام خداوندی کو لے کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا تو آپ کے لیے یہ بڑا مشکل مرحلہ ہو جائے گا۔ ہر آدمی الگ طریقے سے نماز پڑھے گا، ہر شخص کی نماز الگ طریقے کی ہوگی، کسی کی نماز ایک کی نماز دوسرے سے نہیں ملے گی۔ تو یقیناً واحد صورت اللہ کے پیغام کو صحیح معنی میں حاصل کرنے کی جو ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن مجید کو سمجھنے، جاننے اور اس کے پیغام کو حاصل کر کے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے، تبھی جا کے ہماری صحیح معنی میں کامیابی ہوگی اور صحیح معنی میں ہم تک دین پہنچے گا۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کما ارسلنا فیکم، جیسا کہ ہم نے تم میں نازل کیا، بھیجا، کما ارسلنا فیکم رسولا، جس طرح کہ ہم نے تمہارے بیچ میں اپنا رسول بھیجا، یتلو علیکم آیاتنا، جو ہماری آیات تم کو پڑھ کر سنائے، تلاوت کر کے سنائے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور یہ تمہارا تزکیہ کرے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور یہ تم کو ہماری کتاب اور اس میں چھپی ہوئی جو حکمت ہے تم کو اس کا علم دے، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تم کو وہ علم دے جو علم تم کو نہیں تھا۔ تو غور فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس صراحت کے ساتھ، کس وضاحت کے ساتھ یہ بیان فرما دیا کہ اسلوب کیا ہوں گے دین کو سیکھنے، اللہ کے دین کو سیکھنے اور سکھانے کے اسلوب کیا ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم اور ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے بیچ میں جس طرح ایک رسول کو بھیجا،
اور پھر اس کے ذریعے سے ہماری آیات پڑھوائیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ایک صحیفہ اپنے رسول کے ذریعے سے بھیج دیتا اور آپ تک پہنچا دیتا, جیسا کہ موسیٰ کو 10 کمانڈمنٹس ملے اور موسیٰ لا کر لوگوں کو دے دے 10 کمانڈمنٹس جو بھی تھے. لیکن ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے ساتھ اللہ نے یہ کام نہیں کیا, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے بیچ میں رکھا اور یہ انتظام کیا کہ اللہ کی جو آیات ہیں وہ کسی صحیفے کی صورت میں یا کسی کتاب کی صورت میں نہیں, بلکہ لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں لوگوں تک پہنچے, لوگوں کو وہ پڑھ کر سنائے. اللہ یہ چاہتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے احکام کو, یعنی اللہ کے احکام کو لوگوں کو پڑھ کر سنائے. یتلو علیکم آیاتنا, لوگوں کو پڑھ کر سنائے. وَيُزَكِّيكُمْ, اور جب اللہ کا حکم, اللہ کے احکام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما کر لوگوں کو سنائے ہیں, تو پھر آپ نے ان احکام کے تحت ان کا تزکیہ کیا. تزکیہ کیا ہوتا ہے, میرا ایک اور لیکچر ہے, آپ دائرۃ البصائر کے چینل پر جا کر دیکھیں گے تو آپ کو تزکیہ کیا چیز ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا. یہاں پر آپ کے لیے میں اتنا کہہ دینا کافی ہوگا کہ وہ تمہارا تزکیہ یعنی تمہاری پاکی طہارت کا انتظام کر رہے ہیں. انہوں نے تمہاری پاکی اور طہارت کا انتظام کیا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور پھر اللہ نے تم کو کتاب اور اس کی حکمت عطا فرمائی. آپ غور فرمائیے, یہ جو ترتیب ہے یہ ایسی ترتیب ہے, یہ جو فارمیٹ ہے یہ ایسا فارمیٹ ہے جو خود اللہ نے انتخاب کیا اور اللہ نے امپلیمنٹ کیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے لوگوں کی ہدایت کیا. اب اس سے کسی کو مفر حاصل نہیں, کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو جانا نہیں ہے, کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکپ کر کے جانا ہے, تو یہ تو عملاً قرآن مجید کی روح سے ناممکن بات ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکپ نہیں کیا جا سکتا. اللہ کے رسول نے یہاں پر آپ کو واضح طور پر یہ بتا دیا, کلام اللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر آپ کو یہ بتا دیا کہ تمہارے بیچ میں ہم نے یہ انتظام کیا ہے کہ ایک رسول کو بھیج دیا, اس کے ذریعے سے اپنے احکام پڑھوائے, پھر تمہارا تزکیہ کروایا, پھر اس کے بعد تم کو کتاب اور اس کی حکمت عطا فرمائی. تو یہ ایک اتنا خوبصورت طریقہ ہے جس طریقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اڈاپٹ کیا, اور میں نہیں سمجھتا ہم اس کو سکپ کر سکتے, اس کو ہم سکپ نہیں کر سکتے. اسی طریقے کے ذریعے سے ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام صحیح معنی میں سمجھ میں آئے. لیکن آپ کو ایک چیز یہاں پر میں بتانا اور چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے قرآن مجید کی توضیح اور اس کے امپلیمنٹیشن کے لیے اسوہ رسول کا انتظام کیا, اور آپ کو اسوہ رسول کے ذریعے سے یہ بتایا کہ ہاؤ ٹو امپلیمنٹ قرآن ان یور لائف, اسی طرح اسوہ رسول کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کو قرآن کا سہارا لینا پڑے گا. ہاؤ بیوٹیفل اٹ از. اگر میتھمیٹیکلی ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں تو وہ یہ ہے, ایک ایکویشن کے ذریعے سے آپ کو بتایا جا سکتا ہے, وہ یوں کہ when you say A is equal to B, when you say A is equal to B, that means یعنی A B کے برابر, A اور B دونوں برابر ہے. تو یہ ایکویشن جو ہے, اس ایکویشن میں جو بھی A کی ویلیو رہے گی وہ B کی ویلیو رہے گی, اور جو بھی B کی ویلیو رہے گی وہ A کی ویلیو رہے گی. آپ غور فرمائیے, بڑا نازک مسئلہ ہے اور بڑا آسان میں مسئلہ ہے, یہ کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے سمجھنے کے لیے. A کی جو ویلیو رہے گی وہ B کی ویلیو رہے گی, اور B کی جو ویلیو رہے گی وہ A کی ویلیو رہے گی. آپ کو دونوں ویلیوز کو سمجھنے کے واسطے, ایکویٹ کرنے کے واسطے یہ ضروری ہوگا کہ دونوں کے ویلیوز ایک ہیں, یعنی A is helpful to define B and B is helpful to define A. If you do not have the values of B, you can see if you have the values of A, you will know what is the value of B. And on the other hand, if you do not have the value of A, and if you find out the value of B, then it will be helpful for you to understand, by the help of the value of B, you can easily understand what is the value of A.
یہ اتنی ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے کی تفسیر اور تفہیم اس طرح ہوتی، تو جو کچھ بھی سنت رسول اللہ ہے وہ احکام الہیہ کے بالکل عین مطابق ہے. یہ ایسی بڑی حکمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس میں ایسا معجزہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت اور قرآن کے صحیح معنی کو اخذ کرنے کے لیے سنت کا پابند آپ کو کر دیا. لیکن ایسے لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے زمانے میں پیدا نہیں ہوئے تھے اور جو بعد میں پیدا ہونے والے تھے، وہ کیسے پاتے؟ جو لوگ احکام رسول خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نہیں پا رہے ہیں، وہ کیسے پاتے؟ ان تک احکام رسول کیسے پہنچتے؟ کیونکہ قرآن کی تفہیم کے لیے آپ کو احکام رسول ضروری ہے، سنت رسول آپ کے لیے ضروری ہے احکام الہیہ پر عمل کرنے کے لیے. تو اب یہ سنت رسول آپ تک پہنچتی کیسے؟ سنت رسول کے پہنچنے کا آپ کو انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں کر دیا کہ وہ لوگ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے، ان لوگوں نے آنے والی جنریشنز کو تربیت کی، اور جو لوگ ان سے تربیت ہوئے یعنی تابعین سے جو تربیت ہوئے وہ تبع تابعین ہوئے، پھر اس طرح کا سلسلہ چلتا رہا. لیکن یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ گزرتے وقت کے ساتھ انسان کا انوالومنٹ جب کسی چیز میں ہوتا ہے تو اس میں کئی قسم کے کنٹامینیشنز، کئی قسم کے پرابلمز، کئی قسم کے ایشوز پیدا ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ایشو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل کرنے کے معاملے میں ہمارے پاس اب موجود ہیں، جس کی توثیق خود مہدی موعود علیہ السلام نے فرما دی کہ آپ نے فرمایا احادیث میں بہت مسائل ہیں، بہت اختلاف، احادیث میں بڑا اختلاف ہے، لیکن بغیر احادیث کی سنت رسول کو پایا بھی نہیں جا سکتا. کیسے پائیں گے؟ اللہ کے رسول کی سنت ہم تک پہنچے گی کیسے بغیر احادیث کی؟ بغیر اللہ کے رسول کی احادیث کے ہم کو قرآن مجید کے احکام کو امپلیمنٹ کرنے میں دشواری ہوگی. اور اگر ہم جو ہیں اللہ کے رسول کے احکام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو احادیث کا سہارا لینا پڑے گا، کیونکہ ہم رسول اللہ کے زمانے میں تو موجود ہیں نہیں. اور احادیث میں جو پرابلم ہے اس کو مہدی موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اس میں بڑا اختلاف ہے، احادیث میں بڑا اختلاف ہے. اب اس اختلاف کی صورت میں ہم کریں کیا؟ جائیں تو جائیں کہاں؟ پیغام الہی پر عمل کرنے کی صورت کیا ہوگی؟ ہم کس طرح اللہ کے احکام پر عمل کریں گے؟ ہم کس طرح اس کو اپنی زندگیوں میں اپنائیں گے؟ احادیث اس قدر مشکوک ہے کہ میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کی تاریخ میں کئی فتنے آئے اور گئے. آپ میری بات یہ نوٹ کر کے رکھ سکتے ہیں اور اسے یاد رکھ سکتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کی تاریخ میں بہت بڑے بڑے فتنے آئے ہیں، لیکن اس فقیر کا خیال یہ ہے کہ تاریخ اسلام کا سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑا مہلک فتنہ جو ہے وہ فتنہ وضع حدیث کا فتنہ ہے. یعنی لوگوں نے حدیثیں گھڑ لی، لوگوں نے حدیثیں گھڑ کے اپنے منشا و مقصد کے اعتبار سے کچھ احادیث میں الفاظ میں رد و خدا کر لی، کچھ احادیث میں مضمون کا مضمون بدل دیا، یا پھر کہیں کوئی حدیث تھی ہی نہیں اپنی ضرورت کے مطابق رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے یا یہ کیا یا یہ کرا ہے کہہ کر ایک حدیث دنیا کے سامنے پیش کر دی. آپ غور فرما رہے ہیں کہ وضع حدیث کا جو فتنہ ہے یہ مسلمانوں کی زندگیوں کا، اسلام کی تاریخ کا سب سے زیادہ خطرناک فتنہ ہے. اس فتنے کی بنا پر ہی آپ دیکھیں گے اتنی جماعتیں جو بٹی ہوئی ہیں مسلمانوں کی، یہ وضع حدیث کی وجہ سے پیدا ہونے والا فتنہ ہے. اب لوگوں نے جنریشنز گزرتے جانے کے بعد ہوا یہ کہ کئی ڈیفرنٹ سکولز آف تھاٹ بن گئے. اب کسی سکول آف تھاٹ کے باپ دادا پردادا سردادا اوپر کی کسی منزل کے
کسی دادا کی پیش کی ہوئی حدیث تھی وہ، یا پھر وہ ان سے سیکھتے تھے، یا وہ ان کے مرشد تھے یا رہنما تھے، ان کے استاد تھے، جو بھی تھے، ان سے ان کا ایموشنل ایسوسیشن ہے. اب لوگوں کے پاس ریزنیبلٹی ختم ہو کے ایموشنز انوالو ہو گئے. اب لوگ ڈیفینڈ کرنے لگ گئے کہ بھائی نہیں، یہ حدیث صحیح ہے، وہ غلط ہے، وہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. آج حالت یہ ہو گئی ہے احادیث کے معاملے میں کہ آپ کوئی مسئلہ لے لیں، آپ کسی مسئلے میں کوئی رائے قائم کریں، آپ کی تائید پر بھی حدیث مل جائے گی اور مخالفت پر بھی حدیث مل جائے گی. تائید اور مخالفت دونوں ہی صورتوں کے لیے آپ کے واسطے حدیث موجود ہے. تو ایسے حالات میں کوئی رہنمائی پائے تو پائے کس طرح، کوئی منزل پائے تو پائے کس طرح. تو مہدی موعود علیہ السلام نے اس کا بڑا آسان حل یوں بتا دیا، جو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے اور بتایا ہے. وہ یہ ہے کہ جو کوئی بھی بات رسول اللہ کی بات ہو یا پھر مہدی مراد اللہ کی بات ہو، جو کچھ بھی آپ تک پہنچے، مہدی موعود نے فرمایا اس کو قرآن پر پیش کرو، رسول اللہ نے فرمایا اس کو قرآن پر پیش کرو. یہ اس فارمولے کی طرح ہے جس میں اے اور بی دونوں کی ویلیوز ڈیفائن کر سکتے ہیں. اب جب آپ کے پاس قرآن محفوظ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر دیا آپ کے لیے، اور ایک کتابی شکل میں آپ کے پاس موجود ہے، تو قرآن کا نقصان ہونے کا تو کوئی اندیشہ موجود نہیں ہے. اب رہا سوال سنت رسول اللہ کا، اب اس کے نقصان کی صورت ہم دیکھ رہے ہیں. ہمارے سامنے اتنا بڑا فساد، اتنا بڑا فتنہ سنت کے نام پر ہو گیا ہے. تو ایسی صورت میں اس فتنے اور فساد کو ختم کرنے کی واحد صورت یہ ہے، وہ ہے جو مہدی موعود علیہ السلام اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ سنت کیا ہے. اگر تم کو اس میں کوئی شک ہے، کسی حدیث کے معاملے میں تم کو کوئی شک پیدا ہو جائے، کسی کی حدیث کے راوی کے تعلق سے، اس کے ثقہ ہونے کے تعلق سے، اس کے مضمون کے تعلق سے، اس کی صحیح ہونے کے تعلق سے اگر آپ کو شبہ پیدا ہو جائے یا آپ کو غیر یقینی ہو جائے وہ بات، بڑا آسان کام ہے. آپ حدیث کو قرآن پر پیش کرو. اللہ کے کلام میں یہ برکت ہے، اللہ کے کلام کی یہ تاثیر ہے کہ آپ کی فوری رہنمائی ہو جائے اور آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ حدیث قرآن کے اعتبار سے صحیح ہے یا نہیں ہے. اب اگر کوئی ایسی حدیث آپ تک پہنچ جائے جو اصول حدیث پر سب سے زیادہ صحیح ہے، سب سے زیادہ مستند ہے، اس حدیث کو بھی لے جا کر اگر آپ قرآن مجید پر پیش کریں گے اور اس حدیث کا پیغام کلام اللہ کی کسی آیت کے پیغام کے خلاف ہوگا، تو آپ اپنے ایمان پر اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے یہ فیصلہ کیجئے، کیا قرآن مجید کی کسی آیت کے خلاف کوئی مضبوط ترین حدیث بھی آ جائے تو آپ اس کو قبول کریں گے؟ کوئی مسلمان نہیں کر سکتا. کوئی عالم، کوئی دنیا کا کوئی عالم بیٹھ کر یہ بات کہہ دے کہ قرآن کی آیت کے خلاف کوئی حدیث ہو، باوجود اس کے کہ اس کی سند مضبوط ہو، اس کو قبول کریں گے یا نہیں کریں گے؟ آپ کسی کو بٹھا کر ان سے فتویٰ لے لیجئے. کوئی مکتب فکر دنیا کا یہ فتویٰ نہیں دے سکتا کہ ایسی کوئی حدیث جو قرآن مجید کی آیت کے خلاف ہے اس کو قبول کیا جا سکتا ہے. اس کو تو رد کرنا پڑے گا باوجود اس کے کہ اس کی سند صحیح ہے، اس کا راوی ثقہ ہے. یہ ساری باتوں کے باوجود آپ کو کرنا یہ پڑے گا کہ قرآن کی آیت مقدم ہے، قرآن کی آیت قائم رہے گی اور یہ حدیث رد ہو جائے گی، منسوخ ہو جائے گی، خارج ہو جائے گی. تو یہ طریقہ ہے دین کو سمجھنے کا اور سمجھانے کا. آج ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جس دور میں there is an influx of information. لوگ کسی زمانے میں اپنے اساتذہ کے سامنے زانوئے ادب طے کر کے ان سے کوئی ہنر، کوئی فن، کوئی علم سیکھتے تھے، لیکن آج سیلف سٹائلڈ ایجوکیشن ہے. لوگ اپنے اپنے طور پہ، چونکہ انٹرنیٹ کو ایکسپوجر ہے، ادھر سے کچھ لے لیا، ادھر سے کچھ لے لیا. یہ ایسا کام ایسا نہیں ہو سکتا. دین کچھ اصولوں کا پابند ہے، ان اصولوں کے تحت ہی دین کے میں مسائل کا استخراج کیا جا سکتا ہے. ان اصولوں کو چھوڑ کر دین میں کسی مسائل کوئی مسئلے کا جو ہے کو سمجھنا اور اس کا استخراج کرنا، اس کو جان پانا، یہ ناممکن بات ہے. ان اصولوں کے تحت ہی دین کو سمجھایا جائے گا. آج ہم اپنے زمانے میں جو دیکھ رہے ہیں ایکسٹریم اینڈس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی ابتدا سے لے کر انتہا تک آپ کو اس بات کی تلقین فرمائی کہ اعتدال کے راستے کو اختیار کرو. حد سے بڑھنے والوں کو اللہ نہیں پسند فرماتا، چاہے کسی معاملے میں. حد سے تجاوز کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا. تو ہم کو کرنا یہ پڑے گا
کہ اعتدال کے راستے کو اختیار کرنا پڑے گا، اور ایسے حالات میں جن حالات میں چیزیں صحیح طرح سے واضح نہیں، ہمارے پاس یہ ساری چیزیں صحیح طریقے سے واضح نہیں، تو ایسی صورت میں لوگ جب اپنے اپنے طور پہ اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو انسان کے مزاج میں ایروگنس لے کے آتی ہیں. ضرورت سے زیادہ پیسہ ہو گیا اگر تو انسان میں ایروگنس آ جاتا ہے. منصب انسان کے مزاج میں ایروگنس لاتا ہے. اسی طرح علم بھی انسان کے مزاج میں ایروگنس لے کے آتا ہے، جس سے بچنے کی ضرورت ہے. آج حالت یہ ہے کہ کسی ایک مسئلے میں، 2 مسئلے میں، 4 مسئلے میں 4 6 5 کتابیں پڑھنے کے بعد میں انسان اپنے آپ کو اس بات کا مکلف سمجھنے لگتا ہے کہ جو کچھ بھی وہ جانتا ہے، وہ پڑھا ہوا ہے، اس کی بنا پر کسی کو کافر یا اکفر کا فتویٰ دینے کے لیے وہ مکلف ہے سمجھتا ہے اپنے آپ. تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں دین کو سمجھنے اور جاننے کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو انسان بنایا. آپ کے اخلاق دین کی بنیاد ہے، اور ان اخلاق کی بنیاد پر ہی دین کو سمجھا جا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم واضح طور پر، میں نے ابھی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ بقرہ کی 151ویں آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات واضح کر دی ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول نے لوگوں کا تزکیہ کیا، اس کے بعد میں کتاب اور اس کی حکمت عطا فرمائی. وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. تو پہلے تزکیہ ضروری ہے، اور تزکیے کی شرائط جو ہے، تزکیے کی جو اہم چیزیں ہیں، اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. اللہ کے مقرب بندے جو ہیں، اللہ کے جو بندے ہیں، ان کی صفت اور ان کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو چھاتی تنا کر، سر اٹھا کر نہیں، بلکہ مونڈے ڈھلا کر چلتے ہیں، جس سے انسان میں منکسر المزاجی ظاہر ہو، ہیوملٹی ظاہر ہو، نہ کہ ان کی انا، تکبر اور ایروگنس ظاہر. تو ایروگنٹ آدمی ہو اور وہ مسلمان اور مہدوی بھی ہو، یہ ممکن نہیں. انسان میں جب تک نیستی، انکساری اور اخلاق پیدا نہیں ہوتے، اس وقت تک یہ بڑی اہم ضرورت ہے دین کی. یہ تزکیے کا ایک اہم حصہ ہے، اس کے بغیر کسی کا تزکیہ نہیں ہوتا، اور جب تک تزکیہ نہیں ہوتا اس وقت تک کتاب اور حکمت آپ کو نہیں مل سکتے. تو سب سے پہلا کام جو ہے وہ تزکیہ کرنے کا ہے، کردار سازی کرنے کا ہے. قرآن کے معاملات، دین کے معاملات، احادیث کے معاملات، سنتوں کی پابندی کے معاملات، سنتوں کو نافذ کرنے کے معاملات، جاری کرنے کے معاملات. ایکسٹریم اینڈس میں جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. ہر انسان کو اپنے اپنے طور پہ اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا اختیار ہے، اسے کرنا بھی چاہیے، لیکن اس پر آپ اس بنا پر آپ کے ذاتی علمی جو اقتباسات ہیں، اس کی بنا پر کسی کو کافر اکفر کے فتوے جاری کرنا، یہ انتہائی بے دینی اور گمراہی کی علامت. یہ کام عوام الناس کا نہیں ہے. لوگ اپنے طور پہ دین کو پڑھنے کی کوشش کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اپنی رائے پیش کر سکتے ہیں، پبلک میں اس پر ڈسکشن کر سکتے ہیں، لیکن فتوے جاری نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، لا تخف ما لیس لک بہ علم. ایسی بات پر مت اٹھ کھڑا ہو جس کا تجھے ٹھیک سے علم نہیں ہے. تو ٹھیک سے علم ہونے کے واسطے کیا ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے پہلے جو شرط رکھی ہے علم اور حکمت حاصل کرنے کی، کتاب اور حکمت حاصل کرنے کی، وہ یہ ہے کہ آپ کا تزکیہ. تو سب سے پہلے ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہے. یہ جو علم سے پیدا ہونے والی یا سوشل سٹیٹس سے پیدا ہونے والے جو ایروگنس ہیں، جو آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ ہر انسان، اکثر واٹس ایپ پہ اس قسم کے میسیجز آتے ہیں کہ فارورڈڈ ایز ریسیوڈ. اب غور فرمائیے کہ فارورڈڈ ایز ریسیوڈ. وائی وڈ یو فارورڈ سم تھنگ اف یو ہیو ناٹ thoroughly researched it and found out whether what you are forwarding is good for others or not? Why would you do that? The
forwarding a message without checking it itself is enough for you to be a liar. اگر بھیجنے والے نے جھوٹا پیغام آپ تک بھیجا ہے اور اس کو آپ آگے تک پہنچا دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ خود کافی ہوگا آپ کے اپنے جھوٹے ہو جانے کے واسطے. میں آپ سے کوئی بات کہتا ہوں اور آپ وہ بات کسی تک پہنچاتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ پہلے آپ خود تسکین حاصل کر لیں. جہالت میں آپ ادھر سے سن رہے ہیں, ادھر بول رہے ہیں, ادھر سے سن رہے ہیں اور ادھر بول رہے ہیں, تو یہ کوئی کام, یہ کوئی طریقہ, یہ کوئی اسلوب نہیں ہے دین کو سمجھنے سمجھانے کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی اللہ تھے, خلیفۃ اللہ تھے. انہوں نے خلیفۃ اللہ, نبی اللہ ہونے کے باوجود اپنی ساری زندگی کس انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کس عجز و انکساری کے ساتھ معاملات کیے ہیں اپنی زندگی کے. آپ غور فرمائیے, ایسے لوگ جو اسوہ رسول کے تحفظ کے لیے لڑ رہے ہیں, ایسے لوگ بھی غور فرمائیں کہ اللہ کے رسول کا اسوہ اصل میں تھا کیا. آپ کے اخلاق تو دیکھیے, آپ نے اپنے دشمنوں کے لیے برا نہیں چاہا. اور دوسری طرف جو ریسرچ اورینٹڈ لوگ ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یو ہیو ٹو ہیو اے کنسنسس ان یور انڈرسٹینڈنگ. Without the consensus, if each individual tries to understand religion based on his individual interpretations, then I presume the religion will be distributed or splitted among the number of people who are interpreting religion. ہر آدمی کا ایک الگ مذہب ہو جائے گا اور ہر ایک کی الگ سمجھ ہو جائے گی. آپ تفسیریں اٹھا کے دیکھیے, ایک ہی آیت کو ہر مفسر نے اپنے الگ انداز میں سمجھا اور اپنے الگ انداز میں بیان فرمایا. تو یہ دونوں ہی صورتوں کو لے کر چلنا پڑے گا, اعتدال کے راستے کو اختیار کرنا پڑے گا, مفاہمت, ایک دوسرے کے ساتھ معاونت اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر سمجھ کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر یہی فضل ہے کہ اللہ نے ہم کو محمد رسول اللہ کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمارے تحفظ اور ہمارے عقائد, ہمارے دین کی حفاظت کے لیے اللہ نے تین خلیفۃ اللہ کو مامور کیا. اس سے زیادہ اللہ کا اور کیا شکر ادا کر سکتے ہیں ہم کہ ہماری رہنمائی کے لیے یہ انتظام کیا گیا ہے. تو میرا معروضہ یہ ہے کہ ہم کو دین سیکھنا چاہیے اور جب دین کے اوپر کام کرتے ہیں تو بڑی احتیاط کے ساتھ کام کرنا چاہیے اور فتوے بازی سے پرہیز کرنی چاہیے. آپ کے لیے کوئی آسان ہے زبان سے کسی کو کافر یا اکفر کہہ دینا, لیکن آپ کے کافر یا اکفر کہنے سے کوئی کافر یا اکفر ہو نہیں جاتا. اس کا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں. آپ کرتے یہ ہیں کہ تفریق پیدا کرتے ہیں, لوگوں کے لیے نفس عزت کا مسئلہ بنا دیتے ہیں. اب یہ کہہ دینے کے بعد اس کی اصلاح کی بھی کوئی صورت باقی نہیں رہتی. تو اس طرح کے جاہل لوگ جو اپنے آپ کو دین کے مبلغ سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو تبلیغ کے مکلف سمجھتے ہیں, میں سمجھتا ہوں ان کو جو ہے سب سے پہلے تزکیے کی ضرورت ہے. ان کو چاہیے کہ اپنے اپنے اساتذہ, اپنے اپنے مرشدین کے پاس جائیں, زانوئے ادب طے کریں, ایک اچھا لمبا وقت وہاں پر رہ کر تزکیہ نفس کا کام کریں. سب سے پہلے ان کو جب تزکیہ ہو جائے گا تو اس کے بعد میں ان کو دین کی تعلیم ہو سکے گی اور ان کو صحیح باتیں سمجھ میں آئیں گی, ورنہ تو ان کو دین سمجھ میں نہیں آ سکتا. تو اسی بات کے ساتھ میں آج کی اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور آپ لوگ اب اپنی جو بھی ہیں سوالات کر سکتے ہیں. جی اچھا چلیے. جی 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 السلام علیکم. اچھا جی 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 تو اگر کوئی خاتون مرید ہے جی اس کے لیے کیا وہ دینی بات کا درجہ رکھتا ہے, اور اگر ایسا ہے تو پھر اس عورت کو اپنے مرشد سے پردہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا؟ مرشد یقیناً دینی باپ ہے جس میں کوئی دو رائے نہیں. آپ کا دینی رہنما ہے, آپ کا باپ ہے, دینی باپ.
شرعی باپ نہیں. مرشد دینی باپ ہے, شرعی باپ نہیں. اور عورت کے لیے محرم صرف اور صرف شرعی باپ ہے. دین اسلام میں ایڈاپشن کا بھی کوئی پروسیجر نہیں. کوئی نامحرم رشتے والا شخص کسی لڑکی کو اڈاپٹ کر کے نہیں پرورش کر سکتا, کیونکہ وہ لڑکی اس کے لیے نامحرم ہے. وہ اڈاپٹڈ فادر بھی جو ہے وہ فادر بھی آپ کے لیے محرم نہیں ہوتا. تو مرشد کا تو کوئی تصور نہیں ہے. ہم نے اپنے بچپن میں جو دیکھا ہے اپنے والد بزرگوار کو جس طرح سے وہ تربیت کرواتے تھے, خواتین بھی تربیت ہوتی تھی, تو باضابطہ پردے کا اہتمام ہوتا تھا, اور پردے کی آڑ سے تربیت وغیرہ جو بھی کام ہوتا تھا وہ پیری مریدی کا وہ بالکل پردے کی آڑ سے ہی ہوتا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو